اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین کی کمی کا سامنا ہے. کراچی کی بات کریں، لاہور کی بات کریں یا پھر پشاور کی بات کریں، ان سمیت دیگر شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین جو ہے یہ نہیں دستیاب، جس کی وجہ سے جو ویکسین کا جو سلسلہ ہے یہ رک گیا. ویکسینیشن کا سلسلہ رک گیا ہے. لوگ پریشان ہیں. پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ویکسینیشن نہ ہو پائی تو ایسے میں کہیں ان کی تنخواہیں نہ رک جائیں. اور صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ یہی کہا گیا ہے جتنے بھی تمام سرکاری ملازمین ہیں کہ جب تک آپ اپنی کرونا ویکسین نہیں کروائیں گے جولائی کی آپ کو سیلری نہیں ملے گی، کیونکہ لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا دل نہیں تھا ویکسین لگوانے کا. اب ان کو یہ ٹینشن ہے، جبکہ جو یونیورسٹی امتحانات کے لیے ویکسینیشن آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی لازمی قرار دیے جانے کی وجہ سے طلباء بھی کافی زیادہ پریشان ہیں. بیرون ملک جانے والے افراد جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہ اس کے چکر لگا کے تھک گئے لیکن وہاں پر ویکسین نہیں دستیاب. اچھا، اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 2000 کے قریب ویکسینیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں ملک بھر میں. اور ابھی جو فیصل سلطان صاحب ہیں جیسے کہ معاون خصوصی وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ویکسین منگوائی ہوئی ہے، اس کے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ جن کمپنیز سے پروکیور کی جاتی ہے ظاہر ہے ان کے پاس بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک سلسلہ موجود ہے، سسٹم موجود ہے. تو اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ چین سے جو ویکسین کی کھیپ ہے اسلام آباد پہنچ گئی ہے اور 15 لاکھ خوراکیں چین کی کمپنی سائنو ویک سے خریدی گئی ہیں. آئندہ ہفتے 20 سے 30 لاکھ ڈوز لائی جائیں گی. بالکل جی، اور حکومت کی جانب سے مقامی طور پہ بھی کرونا ویکسین کی پیداوار بڑھانے کا اب ڈیسیجن لے لیا گیا ہے اور آئندہ ماہ سے پاک ویکسین کی بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا آغاز ہوگا. NIH ماہانہ 30 لاکھ ڈوز تیار کرے گی اور پاک ویک کی تیاری کے لیے خام مال چینی کمپنی کینسائنو فارم فراہم کرے گی. ابھی ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ لاہور میں کیا سچویشن ہے، کیونکہ جو جمعے کو لاہور کے ایکسپو سینٹر میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لاہوریوں کو کرونا ویکسینیشن جو ہے ویکسین ملے گی یا نہیں. حسن حفیظ ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن یہ بتائے گا کہ آج کیا سچویشن ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے لاہور میں؟ دیکھیں، جس طرح سے یہاں لاہور کے ایکسپو سینٹر میں میں موجود ہوں اور یہ گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں لوگ پریشان ہیں کیونکہ ویکسین کی قلت تھی اور 2 روز قبل یہاں پر احتجاج بھی ہوا اور لوگوں نے دروازے بھی توڑے، کھڑکیاں بھی توڑی اور شیشے بھی توڑے اس وجہ سے کہ ان کو ویکسین نہیں لگ رہی اور گرمی میں شدید لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی. ابھی میں یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ جس طرح سے ایئر لفٹ کروائی گئی ہے 1.5 ملین ڈوزز سائنو ویک کی، یعنی کہ 15 لاکھ ڈوزز آ چکی ہیں، جس میں سے 40% کوٹا جو ہے وہ پنجاب کو ملا ہے، جس میں سے اگر بات کریں 40% اندازاً جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ڈوزز پنجاب کو ملی ہے. اور اگر لاہور کی بات کریں تو 3 لاکھ ڈوزز اس میں سے لاہور کو ملی ہیں. صرف اس وقت لاہور ایکسپو سینٹر میں سائنو ویک ویکسین لگائی جا رہی ہے. لوگ جو زیادہ تر تعداد آج دیکھنے میں آ رہی ہے وہ اوورسیز کی ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو ویکسین اویلیبل یہاں نہیں ہے. آپ نے جو پرسنٹیج بتائی ہے، جو کوٹا بتایا ہے 40% کے لحاظ سے اگر 6 لاکھ ان کو ڈوز ملی ہیں تو ایسے میں جی کیا ہوگا کہ یہ کتنے دن کے لیے ویلڈ ہوگا یہ جو آپ ویکسین بتا رہے ہیں؟ اگر 3 لاکھ ویکسین لاہور کے لیے ملی ہے تو لاہور کے اندر ایک دن کی ویکسینیشن کا ہدف کتنے لاکھ کا ہے؟ دیکھیں اشفاق، یہ جو پرسنٹیج آپ بتا رہے ہیں کمپیئر کیا جائے پہلے لوگ جو لگوا رہے تھے اب اس کی تعداد جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اضافہ ہوا ہے. روزانہ لاہور میں اگر بات کریں تو 50,000 ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں. اگر اب کی ریسنٹ پرسنٹیج اگر بات کریں تو 50,000 کے حساب سے دیکھی جائے تو 3 لاکھ ڈوزز اگر لاہور کو ملی ہے تو 4 سے 5 دن کا جو سٹاک ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور 1 دن کا سٹاک پہلے ہی لاہور کے پاس موجود تھا. لیکن اب سوال یہ کہ اب اگلا پلان کیا ہے. اس وقت اگر میں ہلکا سا آپ کو پین کر کے دکھاؤں تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اوورسیز ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں ان کو آسٹرازینیکا لگے. آسٹرازینیکا کی کوئی ڈوز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو 20 تاریخ کو 2 لاکھ جو ہے 20 لاکھ ویکسین زانی تھی جو سائنو ویک اور سائنو فارم کی ہے وہ نہیں آئی. اب جو 20 تاریخ کو آنی تھی اب وہ 22 تاریخ کو آئیں گی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوتے 24 تاریخ تک پنجاب میں اور لاہور میں پہنچ جائیں گی. ابھی ایمرجنسی بنیادوں پر سائنو ویک لگائی جا رہی ہے اور آسٹرازینیکا 27 جولائی کو جون کو 5 لاکھ ڈوزز آئیں گی. اب ایک ہفتہ ان لوگوں کو انتظار مزید کرنا پڑے گا. جبکہ جو فائزر ہے وہ بھی لاہور کی مختلف جگہوں پر لگائی جا رہی ہے ایڈز کے مریضوں کو اور کینسر کے مریضوں کو. صحیح، بہت شکریہ جی. حسن حفیظ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود کہہ رہے تھے کہ بھی وہ لوگ جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو 27 جون کے بعد آپ کے لیے آسٹرازینیکا جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. فائزر بھی یہ بھی لاہور میں کہیں اویلیبل ہے لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ جو سائنو ویک ابھی وہ لگائی جائے گی
پاک جب دیکھا نا کہ پاک ویکس جو ہے یہ کب تک جو ہے بڑی کوانٹٹی میں بنائی جائے گی؟ اور اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خام مال ہے وہ چین کی کمپنی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. سنگل ڈوز ویکسین ہوگی، پھر ایک وائل سے کئی ویکسینز لگائی جا سکیں گی، اس حوالے سے ہم بات بھی کر چکے ہیں. تو آپ کو بھروسہ کرنا ہوگا ویکسینیشن کے عمل پر، اور عوام کا اعتماد حاصل ہوگا تو ظاہر ہے کہ حکومت بھی اس وائرس پر قابو پانے میں کسی حد تک اپنا کردار ادا کر پائے گی. تو اسی حوالے سے اب ہم کس سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد. ان سے مزید جانیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویکسینیشن کی ہم نے دیکھا کہ قلت تھی، اس کی وجہ سے کئی سینٹرز پر جو سروس تھی وہ معطل ہوئی تھی، ابھی کیا صورتحال ہے؟ عرصے سے واک ان ویکسینیشن تمام عمر کے لوگوں کے لیے کھول دی گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کس سینٹر پہ کتنے لوگ اور کتنی تعداد میں اس دن لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوانے آئیں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ سینٹرز کے اوپر رش زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ سینٹرز کے اوپر کم ہوتا ہے. تو جس پہ رش زیادہ ہوتا ہے وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ ویکسین کی ہمیں تھوڑی سی قلت محسوس ہوئی، تو فوری طور پہ ویکسین کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے کہ جہاں پر جن سینٹرز پہ وہ زیادہ تعداد میں موجود تھی ان کو ان رش والے سینٹرز پہ ٹرانسپورٹ کیا گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے تھوڑی سی شارٹیج آئی بھی تھی، کچھ مینجمنٹ کے ایشو تھے اور پیچھے سے کچھ سپلائی چین جو ہے وہ افیکٹ ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے توقع سے زیادہ اچھا رسپانس لوگوں کا آیا اور لوگ واک ان ویکسینیشن کے لیے آئے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ خوش آئند بات ہے. اچھا، ملک میں جو کورونا کی اس وقت قلت نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا ہے اس کی شرح میں بھی کمی آئی ہے، تو قلت جو ویکسین کی ہے اس کو ایسا نہ ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے اب کیا ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں؟ کہاں سے ویکسین لے رہی ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2021 کے آخر تک ہم نے اپنے 7 کروڑ عوام کو ویکسینیٹ کرنا ہے تاکہ دوبارہ سے جو ہے یہ وبا میں اضافہ نہ ہو. تو اس کے لیے حکومت نے پورا ایک اسٹریٹجک پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے فیزز میں ویکسین منگوانی ہے، کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں ویکسین آتی ہے تو اس کو انتظام بھی ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ لگے. اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اس کی سٹوریج کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اکٹھی منگانے کے بجائے یہ کنسائنمنٹس میں آ رہی ہے. کل 20 جون کو ہمارے پاس 15.5 لاکھ ویکسین کی ڈوزز پہنچ گئی ہیں، 22 کو مزید 25 لاکھ ڈوزز آ رہی ہیں، اور اس کے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید 25 سے 30 لاکھ خوراکیں جو ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی. اس کے علاوہ پاک ویک جو ہمارا پاکستان کی ہے اس کی بھی 4 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ فوری طور پہ اویلیبل ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں آنے والے دنوں میں ویکسین کے ہمیں کسی قسم کی بھی شارٹیج نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں چلیں ہم اچھی ویکسینیشن کا ہمارا پروسیس بھی جاری و ساری ہے، لیکن سم ہاؤ پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اور ہمیں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے. عید آگے آنے والی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ کام کیا جانا چاہیے، اور آپ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ وبا مزید نہ پھیلے؟ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی پابندیاں ہمیں نہ لگانی پڑیں جو کہ ہمیں چھوٹی عید پہ اور اس سے پہلے دوسرے مواقع پہ دیکھنی پڑی تھی. تو پہلی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کیا جائے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تقریباً 4 لاکھ تک بھی جو ہے اور 4 لاکھ سے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلی ویکسینیشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں. کیپیسٹی گورنمنٹ کے پاس اس سے زیادہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویکسین کی نئی کھیپ آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے لوکل انتظامیہ کو متحرک کیا گیا ہوا ہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں، مارکیٹ پلیسز ہوں، جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پر ان کے باقاعدہ وزٹس ہوتے ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، وہ ان جگہوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ایس او پیز پہ عمل درآمد. اور چیز بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو چین کی ویکسینز ہیں جیسے سائنو فارم ہو گئی، سائنو ویک ہو گئی، کین سائنو ہو گئی، یہ عالمی سطح پر اور مختلف ملکوں میں ان کی قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں. تو آپ تو ایفرٹ کر رہے ہیں، کیا کوئی کوآرڈینیٹڈ مشترکہ لاہ عمل ہوگا آپ کا چین کے ساتھ مل کے اس حوالے سے کوششیں کی جائیں؟ جو چائنا کی ویکسین پاکستان. اچھا جی، تو جناب نوشیرہ سوال آپ تک پہنچ سکا ہے؟ بیسکلی ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری تو کوششیں یہ ہیں کہ ویکسین جو ہے
وہ بیرون ملک بھی قابل قبول ہو. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر سائنو فارم, کین سائنو اور اس کے علاوہ سائنو ویک جو ہیں, WHO نے تو ان کو اپروو کر دیا ہے, سائنو فارم کو بھی اور سائنو ویک کو بھی, لیکن مختلف ملکوں میں اس حوالے سے ایکسیپٹنس کے حوالے سے, قبولیت کے حوالے سے سوالات ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر چین کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تو ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے مل سکتی ہے. تو نوشین صاحبہ, اگر سوال میرا آپ تک پہنچ چکا ہے تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیجیے گا. جو چائنا کی ویکسین پاکستان میں استعمال ہوئی ہے, اس کو WHO نے جو ہے وہ ایمرجنسی یوز کے لیے اس کا اپروول دیا ہوا ہے. اور جب WHO کسی چیز کا اپروول دیتا ہے تو اس چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اس وقت ہمارا فورن آفس جو ہے, کیونکہ یہ خاص طور پہ ایشو ہمیں اس وقت امیڈیٹلی جو ایشو آ رہا ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ آ رہا ہے, تو ہمارا فورن آفس جو ہے وہ ان سے بات چیت کر رہا ہے, ان سے نیگوسیشنز کر رہا ہے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ویکسینز کو ان ممالک میں بھی ان کا اپروول کرائیں تاکہ یہ وہاں پر بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس کے لیے بہت ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ فورن آفس جو ہے وہ بات چیت ان کی جاری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہو, خیر حج تو اس پر پاکستان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے, حج ہوئی اور بہت ساری چیزوں کے لیے جب آپ کو بیرون ملک ٹریول کرنا ہوتا ہے تو فائزر جو ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی سب سے زیادہ ہے. تو یہ کہیے گا کیونکہ اس کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے, تو کیا پرائیویٹ کمپنیز کو اجازت ملے گی کہ وہ فائزر خرید سکے خود سے؟ فائزر کی مانگ اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ ایک امریکن ویکسین ہے, اور جو امریکہ اور جو مختلف یورپین ممالک میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر انٹری آسانی سے مل جائے گی. تو یہ کسی سٹیج کے اوپر بھی نجی کمپنیوں کو جو ہے وہ ویکسین کو باہر سے منگوانے میں کوئی رکاوٹ نہیں, بلکہ حکومت نے ہر سٹیج کے اوپر پرائیویٹ کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جو باہر سے منگانے کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے, اس کو شارٹن کیا گیا ہے. حکومت نے اپنی طرف سے تمام چیزوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, مگر یہ کہ دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے پرائیویٹ کمپنیز نے چونکہ تھوڑی مقدار میں لینی ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشو کی وجہ سے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. مگر انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ بھی اس ویکسین کو منگائے گی, اور ہم اس چیز کا پوری طرح سے گورنمنٹ کو ادراک ہے کہ ہمارے باہر جانے والے لوگوں کو آسانیاں ہم ان کے لیے پیدا کریں. یہاں میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو فائزر کی ویکسین کی ریکوائرمنٹ ابھی تک پوری دنیا میں کسی کنٹری نے اس کو مشروط نہیں کیا ہے ان کی کنٹری میں انٹر ہونے کے لیے. صرف یہ شرط ضرور ہوتی ہے کہ جو لوگ اس ویکسین کے بغیر ان کے ملک میں آتے ہیں ان کے پاس کووڈ نیگیٹو کا ٹیسٹ ہو اور وہ وہاں پر آ کے کوارنٹین کریں. انٹری کی کسی طرح سے ممانعت نہیں ہے, صرف یہ 2 شرائط پوری کرنی پڑیں گی. جی جناب, بہت نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑے کمپریہنسولی انہوں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے جو ویکسین کی پروکیورمنٹ ہے اس حوالے سے اقدامات کریں. اچھا, ایک چیز بڑی اچھی انہوں نے ایکسپلین کی, وہ یہ کہا کہ چونکہ واک ان ویکسینیشن ہو رہی ہے تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے, ایک فیکٹر یہ ہے بڑا ہے کہ ہمارے پاس ویکسینز موجود نہیں ہیں اس تعداد میں جس تعداد میں لوگ جا رہے ہیں. اچھا رسپانس ملا. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ کس وقت کہاں پہنچ جائیں, کتنی تعداد میں پہنچ جائیں. بالکل, کیونکہ سب کے لیے ویکسین جو ہے وہ کھول دی گئی نا کہ اگر آپ 20 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے, آپ 19 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے تو آپ آ سکتے ہیں. تو پھر واقعی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس پہ آپ نہیں کچھ پریڈکٹ کر سکتے کہ آج کتنے لوگ ویکسینیشن سینٹر کو کریں گے, لیکن پھر بھی فار دا سیفر سائڈ آپ کے بیک لاگ میں چیزیں ہونی چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.